بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنی اردو کی کتاب کا سبق کھیوڑا کی سیر پڑھا۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی پڑھے، جانے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج ہم اپنی درسی کتاب میں موجود سبق کھیوڑا کی سیر کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھولیں۔ آپ کی درسی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر مشقی سوالات ہیں۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 جس پر مشق سبق کھیوڑا کی سیر کے مشق موجود ہے کھول لیا ہوگا۔ تو آئیں اب سبق کھیوڑا کی سیر کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ یہاں پر کچھ سوال دیے گئے ہیں، ہم نے سبق کھیوڑا کی سیر میں جو پڑھا اس کے متعلق ہیں، تو اب ہم اس کے جواب دیتے ہیں۔ جز الف یعنی سوال الف ہے ہمارے پاس، نمک حاصل کرنے کے دو بڑے بڑے ذرائع کون سے ہیں؟ نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع کون سے ہیں؟ جواب، ایک سمندر کا پانی، دوسرا پہاڑ۔ یعنی نمک جو ہے ایک سمندر کے پانی سے حاصل کیا جاتا ہے اور دوسرا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ ہے پہاڑ۔ جز ب سوال ہے، سانس کے مریض نمک کی کان میں کس طرح صحت یاب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ جز ج سوال ہے، نمک کے اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں کسی دو کے نام تحریر کریں۔ یعنی نمک کی اینٹوں سے، ہم نے سبق میں پڑھا ہے نا کہ نمک کی اینٹوں سے مختلف قسم کی عمارتوں کے ماڈل بنائے گئے ہیں، تو ان میں سے ہم نے کسی دو کے نام لکھنے ہیں۔ جواب ہے، ایک مینار پاکستان، دوسرا بادشاہی مسجد۔ ہم سے دو عمارتوں کے نام پوچھے گئے ہیں اس لیے ہم دو لکھیں گے، لیکن ہم نے جو سبق میں پڑھی ہیں وہ تو کافی سارے ہیں۔ یعنی مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد ہے، شیش محل ہے، دیوار چین ہے۔ یعنی آپ ان میں سے جو بھی آپ کو، ضروری نہیں کہ آپ یہ دو لکھیں مینار پاکستان یا بادشاہی مسجد، آپ اپنی طرف سے ان سبق میں جو بتائے گئے ہیں دو جن عمارتوں کے نام، ان میں سے کوئی دو بھی لکھ سکتے ہیں جواب کے طور پر۔ جز د، گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو نمکین پانی کے تالاب کے نزدیک جانے سے کیوں منع کر دیا؟ یعنی گائیڈ جو ان کی رہنمائی کرنے والا تھا، اس نے ان کو نمک کے تالاب کے نزدیک جانے سے کیوں منع کیا؟ اس کا جواب ہے، گائیڈ نے ان کو اس لیے منع کیا کیونکہ ایک تو یہ تالاب کافی گہرے تھے، یعنی گہرے ہیں، دوسرے ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے جو انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ جز ہے، سوال ہے،
سعد کی امی کو نمک سے بنی کون سی اشیاء پسند آئیں؟ سعد کی امی کو نمک سے بنی کون سی بنی ہوئی اشیاء پسند آئیں؟ اس کا جواب ہے سعد کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی اشیاء بہت پسند آئیں۔ ان میں نمک سے تیار کیے ہوئے مختلف کھلونے، ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی وہاں جو نمک کی سجاوٹ کرنے والی اشیاء چیزیں بنائی گئی تھیں، ان میں سعد کی امی کو کون سی پسند آئیں؟ تو کون سی پسند آئی تھیں؟ یعنی مختلف جو کھلونے بنائے گئے تھے نمک سے، اور ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ سعد کی امی کو بہت پسند آئے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھول رکھا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر مشقی سوالات جو ہم حل کر رہے ہیں، اس میں سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق کی پڑھائی کی ہے، اس لیے اس سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح اب یہاں جواب لکھتے ہیں۔ الف، پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی ڈیش نمک کی کان ہے۔ ڈیش یعنی یہاں خالی جگہ ہے، اس میں ہم نے صحیح لفظ لکھنا ہے۔ تو پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی کون سی ہم نے پڑھی؟ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی نمک کی کان جو کے حساب سے پاکستان جو ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یہاں پر خالی جگہ پہ کیا لکھیں گے؟ دوسری نمک کی کان ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری نمک کی کان ہے۔ تو یہاں جو لفظ آئے گا وہ کیا ہے؟ دوسری خالی جگہ میں ہم لفظ لکھیں گے دوسری۔ اس کے بعد ہے جزبے، نمک کی کان کی ڈیش منزلیں ہیں۔ ڈیش کتنی منزلیں تھیں؟ 17۔ اب ڈیش خالی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ 17۔ یعنی نمک کی کان کی 17 منزلیں ہیں۔ آگے ہے جز جیم، نمک کی کان کی دریافت ڈیش کے زمانے میں ہوئی۔ نمک کی کان کی دریافت ڈیش کے زمانے میں ہوئی۔ کس زمانے میں ہوئی تھی؟ سکندر اعظم کے زمانے میں۔ تو یہاں ہم خالی جگہ میں کیا لفظ لکھیں گے؟ سکندر اعظم۔ یعنی نمک کی کان کی دریافت یہاں ہم لکھیں گے سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ جز دال، انہوں نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ اب ڈیش یہاں خالی جگہ پہ لفظ آئے گا گائیڈ، یعنی وہ شخص جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا، جس کو گائیڈ بولتے ہیں، انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہاں خالی جگہ پر ہم نے لفظ لکھا گائیڈ۔ جز ہے، سعد نے معلومات کا ڈیش حال اپنے ابو اور امی کو سنایا۔ سعد نے معلومات کا ڈیش حال اپنے ابو اور امی کو سنایا۔ اب یہاں ڈیش یعنی خالی جگہ پہ ہم لفظ لکھیں گے مختصر، یعنی سعد نے معلومات کا مختصر حال اپنے امی اور ابو کو سنایا۔ ابھی سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ لفظ دیے گئے ہیں جس کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ اب ہمارے پاس لفظ کون کون سے ہیں، یعنی الفاظ کون کون سے ہیں؟ کان کنی، معلومات، صحت یاب، معتدل، یادگار، یہ لفظ ہیں اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں، یعنی ان الفاظ کے ہم نے
جملے بنانے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا الفاظ ہے کان کنی۔ اس کا جملہ ہے مزدور کان کنی کرتے ہیں۔ مزدور کان کنی کرتے ہیں۔ اگلا الفاظ ہے معلومات۔ معلومات، اس کا جملہ ہے ہمیں دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ ہمیں دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ پھر ہے ہمارے پاس الفاظ صحت یاب۔ صحت یاب، اس کا جملہ ہے اللہ آپ کو صحت یاب کرے۔ آگے ہمارا الفاظ ہے معتدل۔ معتدل، طیف کا موسم معتدل ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی ایسے شہر، پاکستانی شہر کا نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں جس کا موسم معتدل ہو، یعنی طیف کا موسم معتدل ہے۔ پھر ہے یادگار۔ ہمارے پاس الفاظ ہے یادگار۔ مینار پاکستان ایک یادگار ہے۔ مینار پاکستان ایک یادگار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے یہ الفاظ کے جملے بنائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کاپیوں میں یہی جملے لکھیں۔ آپ کو جملے بنانا اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اپنے سبق سے متعلق یا لفظ سے متعلق کوئی بھی خود سے سادہ اور مکمل جملہ بنا سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ایسے سیم ٹو سیم جملے بنائیں، آپ اپنے طرف سے بھی اچھے سے اچھا جملہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی آگے ہے ہمارا سوال نمبر 4۔ کسی خاص شخص، مقام اور چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا گرامر کا سوال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی سبق میں پڑھا تھا کہ اسم معرفہ اور نکرہ، یعنی پہلے ہم نے اسم نکرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا سوال ہے اسم معرفہ کے بارے میں۔ اب اسم معرفہ کی تعریف کیا ہے کہ کسی خاص شخص، مقام یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا یا مثال کے طور پر پاکستان، دریائے راوی، سکندر اعظم۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے خاص نام یعنی اسم معرفہ دی گئی خالی جگہوں میں لکھیں۔ ابھی ہم نے پورا یہ کھیوڑا کی سیر، جس کی آج ہم مشقی سوالات کے جوابات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے ذہن میں وہ سبق ہوگا۔ اس سبق میں بہت سے ایسے لفظ دیے گئے ہیں جو اسم معرفہ سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اسم معرفہ ہیں گرامر کی روح سے۔ آپ اپنے سبق میں سے ویسے الفاظ لکھ کر یہ خالی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ جہلم لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سبق میں ایک لفظ آیا تھا جہلم۔ اس کے علاوہ بادشاہی مسجد ہے، مینار پاکستان ہے، دیوار چین ہے۔ یہ خاص لفظ ہیں جو اسم معرفہ ہیں، یہ آپ اس جگہ پہ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اسم معرفہ کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام، یعنی سبق میں موجود کوئی خاص نام، شخص کا نام، خاص جگہ کا نام اور خاص چیز کا نام دیکھ کر، ڈھونڈ کر آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، جس کی مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جہلم بھی ہو سکتا ہے، وہ کھیوڑا بھی ہو سکتا ہے، سکندر اعظم بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے سبق سے ڈھونڈ کر آپ یہاں لکھیں۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 5۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی یہاں پر مختلف آپشن دیے گئے ہیں 4، ان میں سے جو صحیح جواب ہے ہم نے وہ چن کے ٹک لگانا ہے، سرکل لگانا ہے یا انڈر لائن کرنے، یعنی ہم نے صحیح جواب، درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جز الف، کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی موجود ہے۔ کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی موجود ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن ہے 4، چٹان، کان،
पहाड़ी वादी। अब सही जवाब जो है वो है कान, यानी ख्योड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है। तो सही जवाब कौन सा हुआ? कान। जुज़बे ख्योड़ा का मकाम वाक़े है। ऑप्शन है लाहौर में, रावलपिंडी में, जेहलम में या गुजरात में। इसका सही जवाब है जेहलम में, यानी ख्योड़ा का मकाम जेहलम में वाक़या है। तो सही ऑप्शन है, ये सही जवाब है जेहलम में। जुज़जीम कान में नमक के पानी के बड़े बड़े हैं। कान में नमक के पानी के बड़े बड़े हैं। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं चश्मे, जौहर, दरिया, तालाब। अब इसका सही जवाब है तालाब, यानी कान में नमक के पानी के बड़े बड़े तालाब हैं। सही जवाब है तालाब। जुज़दाल नमक की कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में रहता है। नमक की कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में रहता है। ऑप्शन है ठंडा, मोतदिल, गरम, बर्फीला। इसका सही जवाब है मोतदिल। नमक की कान में नमक की कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मोतदिल रहता है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? मोतदिल। आगे है कान की एक मंजिल पर मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास नंबर 1 दिल के, नंबर 2 आंखों के, नंबर 3 सांस के, नंबर 4 जिगर के। सही जवाब है सांस के, यानी कान की एक मंजिल पर मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है, यानी सांस के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है। कान के एक मंजिल पर सांस के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है। तो सही जवाब क्या है? सांस के। अभी एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देती हूँ आपको। ख्योड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी मौजूद है कान, यानी नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है। सही जवाब है कान। जुज़बे ख्योड़ा का मकाम वाक़े है जेहलम में, यानी ख्योड़ा का मकाम जेहलम में वाक़े है। सही जवाब है जेहलम। जुज़जीम कान में नमक के पानी के बड़े बड़े तालाब हैं। सही जवाब है तालाब। जुज़दाल नमक के कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में रहता है मोतदिल, यानी नमक की कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मोतदिल रहता है। सही जवाब है मोतदिल। कान की एक मंजिल पर मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है सांस के। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है सांस के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा दरसी किताब का सबक ख्योड़ा की सैर जो हमने पढ़ा था, उसकी मश्की सवालात के जवाब थे जो हमने हल किए। और ये हमारे सिलेबस का, यानी मिड टर्म के सिलेबस का आखिरी सबक था ख्योड़ा की सैर, यानी दरसी किताब में मौजूद सबक ख्योड़ा की सैर जो है, ये सबक हमारी मिड टर्म सिलेबस का आखिरी सबक था।
ہمارے درسی کتاب کا سلیبس آج مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گرامر یعنی اردو بے مضمون، گرامر، کہانی، خط وغیرہ پڑھیں گے. خوش رہیں. اللہ حافظ.